نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور بحثت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جسے تو پڑھے گا۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے، تو صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اور ہمیشہ اس کی تلاوت جاری رکھی۔ علامہ ابن حجر اور ملا علی قاری رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مرتبہ صرف حافظ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ اب جنت میں کتنے درجات ہیں؟ تو جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہیں اور یہ مختلف ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے برابر مذکور ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا یا نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جس سے جنت کی نہریں بھی نکلتی ہیں، لہذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس جو مانگو۔ اب ایک اور حدیث میں آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت بیان کی کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئی ہے۔ بحقی میں اس کو جو روایت کیا گیا، اور جنت کی 4 نہروں کا جو تذکرہ آیا، اس سے مراد پانی، دودھ، شہد اور شراب کی وہ نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کہ جنت میں بہت سی نہریں تو ایسی پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آئے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی پاک تینت، پاک کردار لوگ، یعنی جن کا ذکر پہلی آیات میں ہوا، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو وارث بنیں گے، یعنی فردوس کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو فردوس جو ہے وہ جنت کا نام ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔